اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ علی محمد خان نے عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور اس نے عمران خان کے ساتھ وفا کی یا بے وفائی کی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز ایک MNA یا MPA پر ولاگ بنا رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو 2 یا 3 ولاگ اب بنا کر یہ بتائیں گے کہ کس MNA نے کس MPA نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اہم کردار ادا کیا ہے یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور بتائیں گے۔ دیکھیے، جب سے الیکشن ہوا یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے نہ اس نے احتجاج کیا ہے، نہ اس نے ٹی وی شو میں عمران خان کے لیے آواز اٹھائی، نہ اس نے بے گناہ لوگ جو قید ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی۔ جو PTI کے لوگوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، صرف 2 لائنیں یا 3 لائنیں قومی اسمبلی میں بول دیتے اور اسے اپنا کام سمجھتا ہے، لیکن اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام کیا، نہ اس شخص نے عمران خان کے کارکنوں کے لیے۔ اس شخص جاوید ہاشمی کو تو ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، محمود رشید اور ان لوگوں سے ملاقات اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرنے کے لیے یہ شخص منافق نہیں گیا۔ اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے نہ عمران خان کے لیے کچھ اس شخص نے کیا ہے، نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ریلی نکالی ہے، نہ ہی کوئی جلوس نکالا، نہ کوئی پریس کانفرنس کی، حالانکہ عمران خان کی صحت اور عمران خان کی زندگی کو بہت خطرات لاحق ہیں۔ جیسے گزشتہ روز شیطان کی بچی نے تقریر کی ہے کہ عمران خان کو مارنے کی دھمکی دی ہے، لیکن اس شخص نے نہ پریس کانفرنس کی ہے، نہ کچھ کیا، حالانکہ نواز شریف بے فضول بیمار تھا، اس نے کچھ نہ تھا، لیکن ان کے روزانہ کے نمائندے طاہر رانا ثناءاللہ اور دیگر خواجہ آصف سعد رفیق روزانہ کی بنیاد پر احسان اقبال پریس کانفرنس کرتے تھے، کوئی رانچی سے ہو رہی، کوئٹہ سے ہو رہی، اسلام آباد سے ہو رہی، جہاں بھی نون لیگ کے کوئی تعلق رکھنا وہ پریس کانفرنس کرتا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر کہتا تھا کہ نواز شریف کے ابھی اس وقت دنیا میں سے جانے والے عمران خان نے جو ملک بھر میں احتجاج کی کال تھی، یہ شخص نے نہ کوئی قافلہ لے کے، نہ اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ، یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں۔ میں اس لیے یہ ولاگ بنا رہا ہوں تاکہ پاکستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے تو ان شخص کا بے نقاب رہیں اور پاکستانی قوم ان کو جانے، کیونکہ ان شخصوں نے پاکستان اور عمران خان کے لیے رہائی کے لیے کچھ کام نہ کیا۔ ان لوگوں نے الیکشن دھاندلی پر جب راولپنڈی کمشنر نے بیان دیا کہ قاضی فیض عیسیٰ جو اس دھاندلی میں شامل ہیں، اس شخص نے خاموشی اختیار کر لی، اس شخص نے کوئی بات نہیں کی، اس شخص نے وہاں ایک لفظ نہ کی، نہ اس شخص نے پریس کانفرنس کی، نہ اس شخص نے آواز اٹھائی، حالانکہ اگر یہ نون لیگ کو ایسا موقع مل جاتا تو نون لیگ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتی، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کر لی اور اس شخص نے کہا کہ ہرگز ہم ایسا نہیں کریں گے اور نون لیگ کو فیورٹ کریں گے، اور نون لیگ حکومت کو اس شخص نے تسلیم کیا اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جب سے یہ 9 مئی کے کیسوں میں رہے ہوئے، 9 مئی کے پنجاب میں جو قید کارکن ہیں، نہ ان سے آواز اٹھائی، جو ملٹری میں قید ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی، یہ شخص بہت بڑا عمران خان اور PTI کے دشمن۔ اس شخص کو PTI نے ٹکٹ دی اور عوام نے اس سے MNA منتخب کیا، لیکن یہ شخص خاموش رہا اور عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا رہا اور دوسرا گندم سے کنڈا لایا۔ یہ شخص خاموش رہا، نہ اس شخص نے پریس کانفرنس کی، نہ قومی اسمبلی میں اٹھائی، نہ کہیں اٹھائی۔ محسن نقوی کا نام ہے، اس شخص کو چاہیے تھا محسن نقوی پر تنقید کی برسات کرتا اور ہر پریس کانفرنس میڈیا ٹاکنگ شو پر یہ شخص جاتا اور وہاں بتاتا کہ محسن نقوی کیسے استداد اخبار ہو گیا، اور جو گندم سے کنڈا لایا اس پر بھی یہ شخص خاموش رہا۔ اور تیسرا بڑا دبئی لیگ آیا، اس میں محسن نقوی کا نام ہے، لیکن یہ شخص خاموش رہا، نہ اس نے پریس کانفرنس کی، نہ اس نے کوئی پروگرام میں کی، نہ اس نے انٹرویو دی، نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے ڈی چوک میں نہ کوئی قافلہ لایا، نہ اپنے حلقے میں عوام کو کیا، لیکن اس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا۔ ہم اس لیے ولاگ بنا رہے ہیں تاکہ پاکستانی قوم کے پاس یہ ریکارڈ رہے کہ کون کون سے شخص عمران خان کے لیے ایکٹیو رہے اور کس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے یہ آواز اٹھاتی رہی۔ ہم ان کے لیے آج سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ولاگ بناتے جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کرتے جائیں گے کہ کس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے اہم کردار ادا کیا اور کس شخص نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپ لوگوں کو ہم روزانہ کی بنیاد پر ولاگ بنا کر بتائیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا۔ اس شخص نے نہ عمران خان کی رہائی کے لیے میڈیا پر ٹاکنگ کی ہے، نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی احتجاج کیا ہے، نہ اس نے انٹرویو دی ہیں۔ دیکھیے MS نیوز کی ناظرین، یہ شخص چاہتا جو PTI کے جو MNA کو خریدے گئے، یہ شخص قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کر شور شرابہ کرتا، لیکن یہ شخص خاموشی اختیار کی۔
جو حاجی امتیاز شیخ کے ساتھ ہوا یہ شخص خاموش ہے اور اس وقت تک خاموش ہے، لیکن پاکستانی قوم اس شخص کو ہمیشہ کی طرح یاد رکھے گی، اور یہ شخص کبھی نہ بولا یہ شخص علی محمد خان عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کام نہیں کیا۔ یہ آپ لوگوں کو کنفرم آگے سے کیا کرتا یا نہیں کرتا وہ آگے آنے والے دنوں میں ہم ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے گی۔ شکریہ۔